لا شريك لك. ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام حج بیت اللہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں. ہم آپ کو وہاں کے روح پرور منظر بھی دکھائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے. آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنا ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب. مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پروگرام حج بیت اللہ میں، اور ہم سوال شامل کریں گے، لیکن ابھی ہم ناظرین آپ کو سیدھے سعودی عرب لیے چلتے ہیں. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عازمین وہاں پر رمی جمرات میں مصروف ہے، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی مفتی صاحب، عازمین رمی جمرات میں مصروف ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کے کون کون سے ارکان ادا کیے جائیں گے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. ضرور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمرات کی رمی اور مینا میں پہنچ کر وہاں کا قیام کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور جمرات کی رمی کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے حجاج کرام سے کہ جب تم مزدلفہ سے واپس لوٹو تو مینا پہنچ کر وہاں جمرات کی رمی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی جمرات کی رمی کرو. اور اس کے چند دن ہیں. رمی جمرات کے چند دن سے مراد کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ جمرہ کی رمی کا دن ہے. جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے. 11 اور 12 کی تاریخوں کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے. اور پھر فرمایا گیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی
10 ذوالحجہ کے بعد 11 اور 12 2 دن کی رمی کر لے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی آگے بڑھ کر اگر جمرات کی رمی کے دنوں کو آگے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، مؤخر کر کے کرنا چاہتا ہے، تو 13 ذوالحجہ کی بھی تاریخ ہے اس کے لیے، وہ مینا میں قیام کر کے 13 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کر کے وہ مکۃ المکرمہ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ عام طور پر حجاج کرام صرف 10 ذوالحجہ کی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، پھر 11 اور 12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی انجام دیتے ہیں۔ اس وقت بہت سے وہ افراد ہیں جو مزدلفہ سے واپس لوٹ کر اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کچھ دیر کے بعد یا دن تمام میں جب بھی ان کو موقع ہو وہ جمرات کی رمی کریں گے، اور آج جو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا واجب ہے ان پر وہ واجب ادا کریں گے۔ اور بہت سے اصحاب وہ ہیں جو اس وقت جمرات کے لیے راستے پر ہیں، اور کچھ اصحاب وہ ہیں جو اس وقت جمرات کی رمی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مینا میں جمرات کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کے لیے آج جمرہ اولا جمرہ وسطیٰ کو چھوڑ کر صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے جو آخری جمرہ ہے، تو آج حجاج کرام یہ وجوب ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ آج کی عبادات میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے جمرہ عقبہ کی رمی، اور پھر 10 ذوالحجہ کو کیا جانے والا دوسرا کام ہے قربانی، کیونکہ آج کا دن یوم النحر بھی ہے، عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد بھی 2 دن یوم النحر کے ہیں۔ تو 10 ذوالحجہ کے دن حجاج کرام جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد اپنی قربانی ادا کریں گے۔ جب ان کی قربانی ہو جائے گی پھر وہ اپنے سر کے بال نکالیں گے، قصر کرائیں گے یا حلق کرائیں گے۔ الغرض قصر کرانا ہو حلق کرانا ہو دونوں بھی واجب ہے۔ حلق سے مراد ہے پورے سر کے بال نکال دینا، اور قصر سے مراد ہے کہ ربع سر سے کچھ بالوں کا نکال لینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ یہ بھی قصر کہلاتا ہے کہ پورے سر کے بال سے پورے سر کے بالوں سے 1 انگلی کی پوری سے کچھ بڑھ کر بال علیحدہ کر لیے جائیں۔ ہمارے سر کے بال بڑے ہوں، اس قدر بڑے ہوں کہ ان میں سے اگر ہم 1 انگلی کی پوری سے کچھ زائد سارے بالوں سے سارے سر سے نکال دینا چاہیں تو بآسانی نکل سکیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ بھی درست ہے، جائز ہے۔ اور پھر کم سے کم درجے میں ربع سر کا حلق یا قصر ضروری ہے، یعنی پاؤ حصے سر کے پاؤ حصے کے بال مونڈ دیے جائیں، یا کہ 1 انگلی کی پوری سے بڑھ کر کچھ بال نکال لیے جائیں، تو اس سے بھی الحمدللہ ان کا ایک واجب تکمیل پا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اب اس وقت حجاج کرام جمرات کی رمی میں مصروف ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جمرہ عقبہ ہے جو آج ہم کو دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں حجاج کرام دکھائی دے رہے ہیں جو اس کی رمی کر رہے ہیں۔ یہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے، جمرہ عقبہ کی رمی حجاج کرام انجام دے رہے ہیں۔ کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد جو دوسرے ان کے مناسک ہیں وہ ادا کریں گے۔ اس وقت وہ جمرات کی رمی میں مصروف ہے۔ جمرات کی رمی کی اہمیت کیا ہے؟ جمرات کی رمی کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے فرزند جلیل کی قربانی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نکلے تھے، اور اپنے صاحبزادے کی انگلی تھام کر چل پڑے تھے۔ ایسے میں شیطان نے انہیں وروا لایا اور مسلسل ان کو راہ حق سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ساری محنت اور کوشش یہی تھی کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اس امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ یہ بھی اس کی کوشش تھی کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اس قربانی میں اس واقعے میں اپنے آپ کو اپنی قربانی پیش نہ کر کے ناکامی کا شکار ہو جائیں۔ بی بی ہاجرہ کا بھی اس نے ورغہ لایا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یا ہاجرہ تم جانتی ہو کہ تمہارے اسماعیل کو، نور نظر کو، لخت جگر کو آپ کے شوہر ابراہیم خلیل کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اس کی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ایسے میں تم کیا اس بات کو پسند کرو گی کہ تمہارا نور نظر تمہارے شوہر کے ہاتھوں ذبح کر دیا جائے؟ لیکن ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق خیر عطا فرمائی، کیونکہ وہ پاکیزہ خاتون تھیں، للہیت سے ان کا قلب معمور تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اسماعیل اللہ نے دیا ہے،
ایسے ہزاروں اسماعیل اگر اللہ تعالیٰ دیتے مجھے تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر لیتی، وہ خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت بہت سے حجاج کرام جمرہ عقبہ کی رمی میں مصروف ہیں۔ یہ حجاج کرام جب جمرات کی رمی سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اپنے خیمے میں آ جائیں گے، اور پھر اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ قربانی ادا کریں گے۔ تو جمرہ عقبہ کی رمی بھی واجب ہے اور پھر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی ان کے لیے واجب ہے جنہوں نے قران اور تمتع کا احرام باندھا ہے۔ البتہ اگر کسی نے صرف افراد کا احرام باندھا ہو، یعنی اپنے میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہو، عمرے کو اس احرام میں شریک نہیں کیا ہو، تو مکۃ المکرمہ پہنچ کر وہ طواف قدوم کریں گے، اسی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے مناسک حج ادا کریں گے۔ اس حج کا نام ہے حج افراد۔ اس طریقے سے حج کیا جانے والا حج افراد کہلاتا ہے۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے وہ حجاج کرام جو رمی جمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں اور انہوں نے افراد کا احرام باندھا ہے اور مفرد ہیں، تو وہ ظاہر ہے جمرہ عقبہ کی رمی ان پر واجب ہے، اس کو انہوں نے ادا کر لیا ہے، انجام دے لیا ہے۔ اب جائیں گے صرف اپنے حلق کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا لیں گے یا کتروا لیں گے، اس سے ان کا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور ان کی احرام کی جو پابندیاں ہیں انشاءاللہ بہت سی اس میں سے ختم ہو جائیں گی، بلکہ تمام تر ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک پابندی باقی رہے گی، احرام کی اہم ترین پابندی ہے۔ وہ پابندی یہ ہے کہ ایسے موقع پر شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ ابھی منع ہے ان کے لیے، کب تک؟ جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اس سلسلے میں ان کا احرام کھل جاتا ہے، یہ پابندی بھی ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو ہم نے اگر جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے اور قارن متمتع نے قربانی کر لی ہے اور متمتع نے صرف اور مفرد نے صرف جمرات کی رمی کر لی، جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے، تو ظاہر ہے ان کے وجوب سارے ادا ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ان کا احرام کھل جائے گا۔ احرام کھلنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو ناخن تراشنا منع تھا احرام کی نیت کے بعد، احرام باندھنے کے بعد ناخن تراشنا ان کے لیے منع تھا۔ ان کے لیے منع تھا چہرے کو ڈھانکنا، ان کو منع تھا سر کو ڈھانکنا، اور خاص طور پر مردوں کے لیے حکم تھا، خواتین کے لیے سر کو ڈھانکنا اور چہرے کو کھلا رکھنا تھا۔ اس طرح یہ پابندی کرتے ہوئے حجاج کرام مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ان کے لیے جو اس وقت جمرہ عقبہ کی رمی کر چکے ہیں الحمدللہ، وہ قربانی ادا کریں گے۔ قربانی ادا کرنے کے بعد وہ احرام کی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ناخن تراشنا منع تھا، اب ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ خوشبو لگانا منع تھا، اب ان کے لیے وہ جائز ہو جائے گا۔ اور سلاوہ لباس پہننا ان کے لیے درست نہیں تھا، اب سلاوہ لباس پہننا درست ہو جائے گا۔ اور پھر مونچھ کے بال تراشنا اور داڑھی اگر ایک مجھ سے زائد ہو گئی ہو تو اس کی تراش خراش کرنا منع تھا، لیکن اب 10 ذی الحجہ کی رمی اور قربانی کے بعد اس کی ان کو اجازت حاصل ہو چکی ہے۔ وہ سلاوہ لباس پہن لیں گے، زیب تن کر لیں گے، خوشبو لگانے کی ان کو اجازت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ طواف زیارت کے لیے روانہ ہوں گے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں، اسی طرح قربانی کے بھی 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ جمرات کے موقع پر آپ نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے اور آپ نے قربانی ادا نہیں کی ہے، 11 کو کی ہے تو 11 ہی کو آپ کا احرام کھلے گا۔ آپ 12 کو اگر رمی کریں گے تو 12 ہی کو احرام کھلے گا، لیکن آپ نے بہرحال جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے آج، اور آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی میری قربانی ہو جائے، آپ قربانی ادا کر لیں گے تو احرام آپ کا کھل جائے گا۔ اپنے قربانی کو مؤخر کیا ہے آنے والے کل، تب تو پھر آپ دوسرے دن جب قربانی ہوگی تب جا کر کہیں آپ احرام کی پابندیوں سے حلق کروانے کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے حجاج کرام کا موجودہ موقف۔ اس وقت بہت سے حجاج کرام ہیں جو مینا کی طرف رواں دواں ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو جمرات کی رمی کر رہے ہیں، اور بہت سے وہ حجاج کرام بھی ہیں جو رمی جمرات جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر اپنے خیموں کی طرف چل پڑے ہیں۔ ظاہر ہے آج حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے مینا کے دنوں کو اللہ کے ذکر میں بسر کر رہے ہیں۔ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کا جو ارشاد پاک ہے اس کی تعمیل میں ہمتاً مصروف ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ جمرہ ہے، اسی پر کنکریاں ماری جاتی ہیں،
جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا اور آپ نے وہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس پر رمی کی تھی، کنکریاں پھینکی تھی، اس کا اعادہ ہے آج حج کے مناسک میں کہ آج بطور سمجھیے علامت کے وہاں شیطان کی رمی کی جاتی ہے، جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر رمی کی تھی۔ یہ رمی واجبات حج میں سے 10 ذی الحجہ کو ہم جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، حجاج کرام کی یہ چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ چہل پہل منا کے قریب بھی ہے، منا میں بھی ہے۔ اب دیکھیے اس وقت جمرات کی رمی ہو رہی ہے، بہت سے حجاج اس وقت یہاں پر جمرات کی رمی میں مصروف ہے۔ آپ کو یہ حلقہ نظر آ رہا ہے، یہ حلقہ دراصل جمرات کے بازو بہت بڑا حلقہ بنا ہوا ہے، اور جمرات کی جو رمی ہوتی ہے اس حصے پر پھینکی جاتی ہے جو دیوار نما حصہ بنا دیا گیا ہے، اس سے ٹکرا کر اگر وہ کنکری حوض کے باہر گر جاتی ہے تو وہ رمی ادا نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ اس پلر سے ٹکرا کر آپ کی کنکری اسی حوض میں گر جاتی ہے، تب تو آپ کا وجوب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ میں نے 7 کنکریاں پھینکی ضرور ہیں، لیکن 2 کنکریاں پلٹ کر دیوار سے وہ باہر آ چکی ہیں، تب تو اس کے بدلے میں آپ کو اور 2 کنکری مارنی پڑے گی۔ اس طرح یہ واجب آپ کا ادا ہوگا۔ مختصر یہ کہ 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ رمی جمرات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر کنکری الگ الگ پھینکی جائے گی۔ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر آپ ایک کنکری پھینکیں گے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دوسری کنکری پھینکیں گے۔ اس طرح ہر کنکری سے موقع آپ تکبیر پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی کا بیان کریں گے، اور اس طرح آپ رمی کرتے جائیں گے۔ اگر کوئی حاجی صاحب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر 7 کے 7 کنکریاں ایک ہی وقت پھینک دیں گے تو اس سے ان کی رمی ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایک مرتبہ 7 کنکریوں کا پھینک دینا ایک ہی کنکری شمار ہوگا۔ گویا آپ نے ایک ہی کنکری پھینکی ہے، آپ نے رمی کی 1 کنکری ادا کر لی ہے، اب آپ کو اور مزید 6 کنکریاں بطور رمی کے ادھر پھینکنا ہے، مارنا ہے۔ تو ناظرین کرام، حجاج کرام کا یہ قافلہ اسی پلر کے پاس دکھائی دے رہا ہے جو اس وقت اس کے رمی کے عمل میں مصروف ہیں اور رمی ادا کر رہے ہیں۔